الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق خالقنا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر رونق محفل برادر کبیر پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید بسم اللہ شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، مختلف سماجی شخصیات، الحمدللہ آج ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں، اور شریک ہونے کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی فضل و کرم سے، ان کی طرف سے، ان کے توسل سے ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں نیکوکار اور صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے دوستوں کا، محبوبوں کا، ان لوگوں کا جو مقربان بارگاہ الہیہ ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آج اس یقین کے ساتھ ہم اس محفل میں شریک ہیں، نیت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس محفل خاص پر اس کی طرف سے انشاءاللہ العزیز یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے کہ اسلام کی ابلاغ پر، اسلام کی تبلیغ پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے، خونی رشتہ دار، بروز حشر آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے، اے میرے آقا، اے میرے حبیب، بروز حشر ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھوں گا کہ میرے جانے کے بعد جو میرے قرابت دار ہیں، جن کا تعلق میرے گھرانے سے تھا، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تمہارا ان کے ساتھ رشتہ کیسے رہا؟ تو قیامت والے دن اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے. یہ سوال مجھ سے، آپ سے اور پوری امت سے اللہ کے حبیب بھی کریں گے، اللہ رب العالمین بھی کریں گے. تو آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، سادات کرام یہاں کثرت کے ساتھ الحمدللہ پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی نسل ہے کہ جن لوگوں نے اس نسل کو ختم کرنا چاہا وہ لوگ خود ختم ہو گئے، ان کا نام نشان مٹ گیا، آج ان کا نام لیوا نہیں ہے. اگرچہ ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت برقرار کیوں نہ ہو، لیکن آج کسی نے یہ ہمت طاقت نہیں ہے کہ اپنے باپ کا نام، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے. یزید نے یہ چاہا کہ امام حسین کو ختم کیا جائے، اس کی نسل کو ختم کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سیدنا امام حسین
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں وہ برکت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر آپ کہیں پر بھی جائیں تو سادات کرام، حسینی سادات کرام آج پائے جاتے ہیں۔ سیدوں کو ختم کرنے والے مٹ گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس نسل میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی نسل ہے، اور مصطفیٰ کی نسل کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے پاک لوگ ہیں، ایسے پاک نسل والے ہیں، جہاں جائے ان کی پاکیزگی کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ یہ جہاں جاتے ہیں، جس مقام پر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقے سے وہ مقام بھی پاک کر دیتا ہے، اس مقام بھی اللہ رب العالمین برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں پنجتن پاک محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ میرے برادر عزیز کہہ رہے تھے ہم نعرہ حیدری مار رہے ہیں، سارے نعرہ حیدری یا علی، تو کہا گیا کہ بھائی نعرہ خلافت بھی لگائیے۔ آج سنیوں میں دیکھیں آپ کس طرح کے جراثیم جو ہے وہ گھس چکے ہیں۔ پہلے وہابیوں کی بات ہوا کرتی تھی، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی جاتی، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے، آپ کے کمالات و شمالات بیان کیے جاتے، سرکار کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہابی آ کر کہتے تھے بھائی یہ شرک ہے۔ تبرک کی بات کرے شرک، بدعت کی کسی فضیلت کی بات کرے سرکار کی تو شرک فتویٰ، توحید کو بیچ میں لاتے تھے، توحید کو گھما پھرا کر بیچ میں لاتے تھے، آڑ لیتے تھے توحید کی آڑ۔ کچھ اس طرح کے لوگ روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، جہاں اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں تو بیچ میں پھر صحابہ اکرام کو لے آتے ہیں، جیسے کہ مقابلہ چل رہا ہو۔ تو بھائی ہم خلافت والے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، ابوبکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک سب کو ماننے والے ہم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں پایا جاتا۔ جہاں صحابہ کرام کی بات آئے گی ان کی ہم تعظیم کریں گے، اور جہاں اہل بیت کی بات آئے گی ان سے ہم محبت کریں گے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے، شریعت کا یہی مطالبہ ہے۔ صحابہ اکرام کی تعظیم کی جائے گی، ان کی شان میں تنقیص نہیں کی جائے گی۔ جو ان کی شان میں تنقیص کر رہا ہے ان کو روکا جائے گا، یہ تعظیم صحابہ ہے۔ لیکن مودت کیا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں سرکار کی جو نسل ہے، نسل پاک ہے، اہل بیت کرام کی صورت میں ان کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے سوال مجھ سے، آپ سے، سب سے، پوری امت سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کا علمی جواب، یہ تو ایک جواب تھا جو معروضی آپ کہہ دیں، الزامی جواب کہہ دیں کہ صحابہ کرام کو وہی مانے گا، صحابہ کرام کو وہی مانے گا تو سیدنا علی مرتضیٰ کو ماننے والا ہوگا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہچان ہے مومن کی بھی اور منافق کی بھی۔ ہو سکتا ہے منافق ہو، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیوا ہو لیکن ممکن ہے منافق ہو، فاروق اعظم کا نام لیوا ہو لیکن ممکن ہے کہ منافق ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیوا ہو، تمام صحابہ کرام کا نام لیوا ہو، ممکن ہے کہ منافق ہو سکتا ہے۔ لیکن علی جو ہے ایک ایسی کسوٹی ہے جہاں پر ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے اور منافقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا، اور تجھ سے جو مومن ہوگا مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک آج اس روئے زمین پر موجود ہے۔ یہ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ دیکھیں، پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ایسے فضیلت والے لوگ ہیں، ایسے کرم والے لوگ ہیں، جہاں جائیں، جس مقام پر جائیں وہ مقام بھی ان کے صدقے سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ مکہ چلے جائیں تو مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، مکے میں رہائش اختیار کریں اہل بیت تو مکہ جو ہے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینے میں رہیں تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے، مشہد میں چلے جائیں تو مشہد مقدس بن جاتا ہے، اور کربلا میں چلے جائیں
اگر کاظمین میں رہیں تو کاظمین شریفین بن جاتا. یہ فضیلت ہے ان کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بندہ کعبہ کے اندر جائے، حتیم کے پاس نماز روزہ پڑھنے والا رکھنے والا، حتیم کعبہ میں عبادت کرنے والا، اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، قیامت والے دن ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. نہ اس کا فتویٰ دیکھا جائے گا، نہ اس کا سجادہ دیکھا جائے گا، نہ اس کے اماموں کو دیکھا جائے گا، نہ جبہ و دستار کو دیکھا جائے گا. پوچھا جائے گا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے حبیب کی نسل کے ساتھ تیرا کردار کیسے رہا دنیا کے اندر. کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی مال و زر نہیں چاہیے. اسلام آپ کو دیا، قرآن آپ کو دیا، ایمان آپ کو دیا، ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں میرے، ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ ضرور کرنا. یہ ضرور پوچھا جائے گا قیامت والے دن. وہاں پھر نمازیں کام نہیں آئیں گی. آج آپ کا جتنا بڑا نام ہو، کتنا بڑا آپ لقب کیوں نہ لگاتے ہو، لیکن دل میں بغض علی ہے تو خدا کی قسم ہے آپ کی نمازیں سارے بیکار، ساری بیکار. تو نعرے حیدری بڑھ چڑھ کر لگاؤ. نعرے حیدری وہی لگاتا ہے جو اصل میں صحیح طریقے سے صحابہ کرام کو ماننے والا ہوتا ہے. وہی، کیونکہ جو علی کو نہیں مانتا وہ سیدنا عثمان کو نہیں مانتا، وہ سیدنا فاروق اعظم کو نہیں مانتا، سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں مانتا. تو یہ سیدھی بات ہے. اسی لیے علی سے محبت ایمان کی علامت قرار دی گئی، اور علی سے جو ہے بغض، یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت قرار دی گئی. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا. آج لوگ جو ہیں وہ سیدوں کی ماں کو شہزادی جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منہ بھر کر گالی دیتے ہیں اور لہجے ایسے استعمال کرتے ہیں جس لہجے سے تمام صحابہ جتنے بھی سادات ہیں آج روئے زمین پر، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جتنے بھی سادات پائے جاتے ہیں ان کو یہ آواز جب پہنچی ہے، خدا کی قسم ہے دلی طور پر ہمیں جو ہے افسوس اور دلی طور پر ہمیں رنج و غم پہنچا ہے. اگر میں آپ کو، آپ کی ماں کو کہوں خطا کار تھی تو عجیب بات ہے بھائی. مولوی صاحب آ رہے ہیں تو آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، بھائی آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ آنے سے پہلے کسی کو دعوت دیں یہاں پر، اور دعوت دینے سے پہلے یہ کہیں اب میں اس مولوی صاحب کو خطاب کے لیے یہاں بلا رہا ہوں جو جوتی چور نہیں، جس نے جوتے نہیں چرائے. تو ظاہراً آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یا اس کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا آپ کسی نکاح میں مولوی صاحب چلے جائیں، نکاح پڑھانے سے پہلے لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی میری بات سنو، جس لڑکی کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں یہ لڑکی خطا کار نہیں. لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کا ذہن کیا؟ ظاہر تو آپ اس کی طرف جاری کر رہے ہیں، سائل ہے، اس کو بیان کرنے کی حاجت کیا تھی؟ تو آپ نے تمام سیدوں کی ماں، وہ تو چھوڑیے سیدوں کی ماں ہے، کم سے کم یہ تو خیال کرتے سرکار کی شہزادی ہے، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کی شہزادی. منکرو اس بات کا بھی احسان گیا اس کی بارگاہ میں، اس طرح کا کمینہ پن اور اس طرح کا لہجہ جو عام شرابی اختیار نہیں کرتا، اور تم اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم کہتے ہو، تو یہ دماغ میں رکھو تم سے بڑا عالم شیطان ابلیس بھی تھا، اور ایسا بارگاہ سے وہ مطرود ہو گیا، نکال دیا گیا کہ آج تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ لعنتی قرار پایا ہے. اور جو اہل بیت اعظام کے گستاخ ہوتے ہیں، آپ یقین رکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، شہزادی کونین کی تکلیف سرکار کی تکلیف. آپ سے محبت کرنا سرکار سے محبت ہے، آپ کو تکلیف دینا ہے وہ سرکار کو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. آپ اگرچہ آپ کی نیت نہیں تھی لیکن لہجہ آپ کا خطرناک ہے، اور ایسی بارگاہ میں ہے، ایسی بارگاہ میں جو شہزادی کونین ہے، جس کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، جس کی خوشی میں مصطفیٰ کی خوشی ہے.
آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بروز حشر آپ کو اتنی ہمت ہے کہ سرکار کے سامنے آپ کہہ سکیں الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشت. آپ میں اتنی طاقت و ہمت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں سامنے جا کر کہہ دیں کہ شہزادی کونین جو ہے وہ خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. ہمت ہے آپ میں؟ تو کسی میں ہمت نہیں. تو ایمان ضائع کرنے والی بات ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توبہ کی توفیق نہ ملنا، اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی کرنے کے مترادف ہے. اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی آواز کو اونچی رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان چیز کا اس کو شعور تک نہیں ہوتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ توبہ کی توفیق نہ ملنا لوگوں نے متوجہ کرایا کہ بھائی غلطی ہو گئی، انسان سے ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ رجوع کریں، توبہ کریں. لیکن ایسا آ گیا، ایسا ابلیس بن گیا کہ آج ابلیس بھی حیران ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں نے کہا تھا، رب العالمین نے جب مجھے کہا کہ میں اپنے زمین پر جو ہے انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو میں اڑ گیا کہ مجھ سا نیکوکار، فرشتوں کو پڑھانے والا، مجھ جیسا عالم یہ کہاں جائے گا بھائی؟ اڑ گیا. ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی آپ یقین کرو، قرآن پڑھو، ابلیس نے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں کی. ابلیس نے نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا. فَبِعِزَّتِكَ الفاظ قرآن کے ہیں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عزت کے الفاظ ہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایسی ابلیسی شیطان جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ کردار ادا نہیں کیا. تو آج کل کے پھر دستار کو نہیں دیکھا جائے گا، جبے کو نہیں دیکھا جائے گا. جہاں سادات کے دل دکھیں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سادات کرام کے دل پر ہے. سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر امت جو ہے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، یہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو چیک کرے کہ سادات اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور سادات ان سے کتنے دور رہتے ہیں. ہماری پوزیشن واضح ہو جائے گی. یا آپ سادات سے کتنے قریب ہیں یا سادات سے کتنے دور ہیں، آپ کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو یہی فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. مجھے اپنے اہل و عیال سے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ جس چیز کا خیال ہے وہ محمد کا عیال ہے اور محمد کی نسل ہے. اگر تم بھی چاہتے ہو محمد کی بارگاہ میں مقام پانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آل کا جو ہے وہ تعظیم اور ان سے محبت کرنا انتہائی لازمی. دنیا میں بھی کامیابی کا سبب، آخرت میں بھی کامیابی کا سبب. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.